دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بشیر قمر کا سلام۔ ناظرین، آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کی سب سے مصروف اور معروف شارع فیصل پر واقع گورا قبرستان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ قبرستان نہ صرف ہمارا تاریخی ورثہ ہے بلکہ پاکستان کا سافٹ امیج بھی ہے۔ ناظرین، اپنے پیاروں کی قید حیات سے رخصتی کے بعد انہیں قبرستان چھوڑ کر آنا انتہائی کٹھن اور صبر آزما کام ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں ان کی قبروں پر جانا پھولوں کی پتیاں، لوبان، اگربتیاں اور دیے روشن کرنا دل کو تسلی اور سکون بخشتا ہے۔ دنیا کے تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں مرنے والوں کو دفنایا جاتا ہے، اسی وجہ سے قبرستان وجود میں آئے۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ کراچی میں مسلمانوں کے علاوہ یہودی، پارسی، ہندو اور عیسائی بڑی تعداد میں آباد ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو شارع فیصل پر موجود گورا قبرستان کی تاریخ اور اہمیت پر گفتگو کریں گے۔ گورا قبرستان کا ابتدائی نام کراچی وار سیمیٹری ہے، جسے اب مسیحی قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گورا قبرستان کی بنیاد 200 سال پہلے رکھی گئی، مگر تاریخ اور شواہد کے حوالے سے یہاں پہلی قبر 1843 میں بنی، جب 28 رجمنٹ کے ایک لیفٹیننٹ جو نیپیر بیرکس میں رہائش پذیر تھے، ان کی جوان سال بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کو بزلٹا لائن میں ایک کھلے میدان میں دفنا دیا گیا۔ اسی قبر سے گورا قبرستان کا آغاز ہوا۔ جس زمانے میں یہ قبرستان وجود میں آیا اس وقت کراچی بڑا مختصر اور کھلا علاقہ تھا۔ آبادی زیادہ نہیں تھی۔ بزلٹا لائن، نیپیر بیرکس، ٹونیشا لائن، اے بی سینا اور جیکب لائن قریب سمجھے جاتے تھے۔ نیپیر بیرکس سے ڈرگ روڈ چھاونی تک کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ بزلٹا لائن کا یہ علاقہ بندرگاہ اور ملیر کے مصروف ترین علاقوں کے درمیان تھا، اس لیے اس کو قبرستان کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس کے لیے 10 ایکڑ زمین مختص کی گئی۔ مزید قبریں بننے کے بعد ایک 4 دیواری بنوا دی گئی۔ پانی کی فراہمی کے لیے جیکب لائن کے ذخیرے تک پائپ لائن بچھائی گئی تاکہ گورا قبرستان میں بیل بوٹے، پھول اور درخت لگائے جا سکے۔ گورا قبرستان میں ایک قبر برطانوی کراچی کلکٹر سر ہنری لارنس کی بھی ہے، جس پر 30 جولائی 1912 کی تاریخ درج ہے۔ یہ نو آبادیاتی دور کی قبریں آج بھی مخدوش حالت میں یہاں موجود ہیں۔ گورا قبرستان میں برطانوی فوجیوں اور سویلین کی قبروں کے علاوہ 58 پولینڈ کے شہریوں کی قبریں بھی ہیں۔ دراصل 1942 اور 1945 کے درمیان جب دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کیا تو پولینڈ کے تقریباً 30,000 باشندوں نے کراچی میں پناہ لی۔ ان باشندوں کو کنٹری کلب اور ملیر کے علاقے میں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ پناہ گزینی کے دوران پولینڈ کے 58 شہری مختلف اسباب کی بدولت انتقال کر گئے تو انہیں یہیں گورا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ 2 لائنوں میں بنے آج بھی پولینڈ کے شہریوں کی یہ قبریں ایک اچھا منظر پیش کرتی ہیں۔ پولینڈ کے قونصل خانے نے یہاں ایک سنگ مرمر کی یادگار پر ان 58 افراد کی تفصیلات اور نام درج کر رہی ہے۔ گورا قبرستان میں شروع میں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک دونوں فرقوں کو الگ الگ دفنانے کے لیے ایک چھوٹی دیوار کے ذریعے تقسیم کر دیا گیا تھا، مگر بعد میں اس دیوار کو ختم کر کے یہ تفریق بھی مٹا دی گئی۔ گورا قبرستان کی قبروں پر بہترین نقش و نگار، مجسمے، صلیبیں اور یادگاریں نظر آتی ہیں جو سنگ مرمر سے بنی یورپ اور اٹلی سے منگوا کر مقامی ہنرمندوں سے لگوائی گئی تھی۔ یہ قبریں آثار قدیمہ کا اہم حصہ ہے۔ پاکستان میں سنگ مرمر کا ایسا کام دیکھنے میں نہیں آتا، اسی لیے جن قبروں کے یہ حصے ٹوٹ گئے ہیں ان کی مرمت کا کام نہیں کروایا جا سکا۔ گورا قبرستان کے ایک حصے میں قدیم اور ابتدائی قبریں ہیں جو قبرستان میں داخلے کے بعد انتہائی سیدھی جانب عائشہ بوانی اسکول کی طرف ہے۔ یہ قبریں چٹانی پتھروں اور چکھنڈی طرز کی بنی ہوئی ہیں۔
कई कब्रें वक्त के हाथों या गैर मुनासिब देखभाल और अदम तवज्जो के सबब जमीन से मिल गई हैं, मगर यहाँ आकर भी ये देखा और महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि गोरा कब्रिस्तान में 2000 से ज्यादा कब्रों में 3 लाख से ज्यादा अफराद मदफून है। वक्त गुजरने के साथ साथ गोरा कब्रिस्तान अब मसीही कब्रिस्तान कहलवाने लगा है। अब मकामी मसीही बरादरी भी इसी कब्रिस्तान में दफनाई जाती है। कब्रिस्तान का ये इलाका 10 एकड़ से बढ़कर अब 26 एकड़ तक फैल गया है। मसीही कब्रिस्तान की अहमियत और शोहरत अब 2 वजूहात की बदौलत आलमगीर हो गई है। एक वजह तो ये है कि इस कब्रिस्तान में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी सलीब या क्रास बनाया गया है, जो 140 फुट ऊंचा और 20 फुट जमीन के अंदर है। ये क्रास एक क्रिश्चियन सनतकार फैमिली परवेज गिल हिंदू ने बनवाया। यह क्रास साबित करता है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी मजहबी रसूमात और इक़्तिदार की मुकम्मल आज़ादी है। पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए इस क्रास की बड़ी अहमियत है। इस कब्रिस्तान की आलमगीर शोहरत की दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान की मदर टीसा जैसी शोहरत रखने वाली मोहसिन पाकिस्तान जर्मन निजात डॉक्टर रुथ पाव की डिजिटल खबर भी यही मौजूद है। डॉक्टर रुथ पाव 8 मार्च 1960 में पाकिस्तान तशरीफ लाई। उस वक्त पाकिस्तान में जजाम, कोढ़ या लेप्रेसी के मरीजों की काफी बड़ी तादाद मौजूद थी, जिनके इलाज के लिए डॉक्टर रुथ पाव ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। 1963 में डॉक्टर रुथ पाव ने सदर कराची में 80 बिस्तरों के एक अस्पताल को कायम किया, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रेसी कायम की। डॉक्टर रुथ पाव की बेमिसाल खिदमत की वजह से 1996 में पाकिस्तान जजाम फ्री मुल्क बन गया। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमत से मुतासर होकर उन्हें सितारा कायद आजम, निशान कायद आजम, हिलाल इम्तियाज और हिलाल पाकिस्तान जैसे एजाजात से नवाजा। 10 अगस्त 2017 में डॉक्टर रुथ पाव का इंतकाल हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाजात के साथ गोरा कब्रिस्तान में दफनाया। डॉक्टर रुथ पाव की कब्र पर QR कोड बनाया गया है, जिसे किसी भी स्मार्टफोन से स्कैन करके उनकी खिदमत और जिंदगी की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। नाजरीन, कब्रिस्तान चाहे किसी भी मजहब, नस्ल या कौम के हों, हमारे लिए काबिल एहतराम होते हैं। कब्रें जिंदा इंसानों के लिए इसलिए भी अहम होती हैं कि ये हमारे आबा और अजदाद का पता देती हैं। गोरा कब्रिस्तान या मसीही कब्रिस्तान अपने अंदर हैरान कुन हकायक, तहजीब, मजहब और कदीम विरसा से मोए हुए हैं। शाहरा फैसल से जब गुजरे तो लम्हे भर को इसका तसव्वुर भी कर ले। आपके टैक्स का मसला छोटा है या हो बड़ा, KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज तकरीबन 15 साल से कम्युनिटी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है। हमारा तजुर्बाकार अमला आपके जाती टैक्स और बिजनेस टैक्स बनाने में आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा हमारे यहाँ बुक कीपिंग, पेरोल टैक्स, सेल्स टैक्स की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप कोई कॉरपोरेशन, LLC, पार्टनरशिप या जाती कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत जरूर हासिल कीजिए। KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। पाकिस्तान के गरीब इलाकों में जहां पानी नायाब है, लोग दूर दूर से जाकर पीने के लिए पानी लेकर आते हैं। पाकोली उनके घरों, मसाजिद, स्कूलों और मोहल्लों में हैंडपंप के जरिए पानी मुहैया कर रही है। हमारे साथ आप भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। ये सदका जारिया भी है। तफसीलात के लिए सलमान शेख से फोन नंबर 516-458-4632 पर राब्ता कायम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अतीक कादरी, पाकोली का जनरल सेक्रेटरी। पाकिस्तान जिंदाबाद टीवी के एक और सेगमेंट में आपसे मुलाकात हो रही है। आज की जो हमारी सिटिंग है उसमें एक आपको इनवाइट भी करना है और साथ में
اناؤنسمنٹ بھی کرنا ہے. پکولی کے سارے ڈائریکٹرز نے ایک بہترین پروگرام آپ کے لیے تشکیل دیا ہے, عید سیلیبریشن. دیار غیر میں ہم سب ایک فیملی کی طرح ہیں اور ہم سب کو مل کے عید کی خوشیاں بانٹنی چاہیے اور عید سیلیبریٹ کرنی چاہیے. سنڈے مئی 15 2022 6 PM شارپ, اور یہ لیوی ٹاؤن ہال ہے 201 لیوی ٹاؤن پارک وے, ہکسویل, نیو یارک میں. آپ سب تشریف لائیں, اپنی فیملیز کو ساتھ لے کے آئیں, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے آئیں. بہترین جو پاکستانی ملبوسات ہیں وہ آپ پہنیں, اور جو انگلش میں کہتے ہیں ڈریس ٹو امپریس. تو پلیز آپ جو ہے بچوں کو وہاں پہ لے کے آئیں. ایک انٹرٹیننگ ایوننگ کا ہم نے ارینج کیا وہاں پہ. نیو یارک کی مشہور گلوکارہ سائمہ کاشف اور بہت ہی اچھے گلوکار حیدر علی وہاں پہ لائیو پرفارم کریں گے. وہاں پہ الیکٹڈ آفیشلز, کاؤنٹی آفیشلز, پاکستانی کونسلیٹ سے لوگ آئیں گے, کمیونٹی لیڈرز, ایکٹیوسٹ آئیں گے. بہت سی فیملی سے آپ کی ملاقات ہوگی اس عید سیلیبریشن میں, جو کہ پکولی نے, پکولی کے ڈائریکٹرز نے, ایگزیکٹو کمیٹی نے مل کے آپ کے لیے ارینج کیا ہے. یہ پروگرام 100% فری ہے, اس کی کوئی فی نہیں ہے. صرف آپ تشریف لائیں, خود آئیں, فیملی کو لے کے آئیں, دوستوں کو لے کے آئیں, اور جہاں جہاں آپ کی پہنچ ہے وہاں پہ سب لوگوں کو انفارم کریں کہ پکولی پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئلینڈ نیو یارک نے عید کا ایک پروگرام, عید الفطر کا پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور یہ مئی 15 کو سنڈے کے روز شام 6 بجے لیوی ٹاؤن ہال میں 201 لیوی ٹاؤن پارک وے, ہکسویل, نیو یارک میں ہم نے آرگنائز کیا ہے. اس میں آپ کی توازو ہم انشاءاللہ بہت اچھے فوڈ سے بھی کریں گے, اور اس میں جو آرٹسٹ ہیں وہ بھی آپ کو امیوز کریں گے. بچوں کے لیے, فیملیز کے لیے, آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اچھا پروگرام ہوگا. اور دیار غیر میں انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے عید کی خوشیاں منائیں گے, عید کی خوشیاں دوبالا ہوں گی. اور یہ ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ بھی ہے. ایسی فیملیز جو پورا رمضان آپ سے ملاقات نہیں کر سکے, آپ کی وہاں پہ ملاقات ہوگی اور عید کا سا سما ہوگا. اس میں میں پھر بتا دوں کہ جو لائیو پرفارمنس دیں گے وہ نیو یارک کی مشہور سنگر سائمہ کاشف اور ان کے ساتھ حیدر علی یہ لائیو پرفارم کریں گے عید پکولی عید الفطر سیلیبریشن میں. اور اگر آپ کو اس کے لیے کچھ معلومات چاہیے ہوں, RSVP کرنا ہے آپ نے یا کانٹیکٹ کرنا ہے, کچھ آپ کے ذہن میں کوشچن ہو, تو آپ پکولی کی پریزیڈنٹ عذرا ڈار, جن کا فون نمبر ہے 9172237102, ان سے رابطہ قائم کریں. یا عتیق قادری, پکولی جنرل سیکرٹری, میرا نمبر ہے 9179164575. آپ مجھ سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ٹاؤن آف ہیمسٹرڈ کے کمیونٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ظاہر سید, ان کا فون نمبر ہے 516-812-3676. آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر کے تو معلومات لے سکتے ہیں. کسی قسم کی آپ کو ڈائریکشن میں ہیلپ چاہیے ہو, کوئی انفارمیشن چاہیے ہو, تو آپ ان جو میں نے نمبر ابھی شیئر کیے ہیں آپ کے ساتھ, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. یہ فری ایونٹ ہے, فری فار آل, فری فوڈ, فری انٹرٹینمنٹ, اور ایک فیملی کا ماحول ہوگا وہاں پہ. جس طرح پکولی مشہور ہے فیملی پروگرام کرانے میں, پہلے بہت ہی ویل آرگنائز اور ڈسپلن قسم کے پروگرام ہم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ میں 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ دس ول بی این انٹرٹیننگ ایوننگ, اور یو ول انجوائے. اور آپ بہترین پاکستانی جو عید کا ڈریس ہے وہ آؤٹ فٹ پہن کے آئیں. بچوں کو پاکستانی قومی لباس اس تہوار کے حوالے سے پہنائیں, چوڑیاں, مہندی, اور جو آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. تو انشاءاللہ آپ سب سے مئی 15 سنڈے کے روز شام کو 6 بجے لیوی ٹاؤن ہال 201 لیوی ٹاؤن پارک وے, ہکسویل, نیو یارک میں ملاقات ہوگی. اور ہم چشم برآں ہوں گے آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے, آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کے دوستوں کو, آپ کے پیاروں کو ویلکم کہنے کے لیے. تو پلیز آپ ضرور تشریف لائیے گا, اور جس جگہ ہو سکے اس پیغام کو عام کریں. اور لیٹس سیلیبریٹ عید ٹوگیدر ان نیو یارک آن سنڈے مئی 15 6 PM ہکسویل, نیو یارک.
آپ کا بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ عتیق قادری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک اور سیگمنٹ میں کسی مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے. کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی سینکڑوں مسلمانوں کی. اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے. مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-7925. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عتیق قادری ہے. میں پکولی کا جنرل سیکرٹری ہوں. پاکستان زندہ باد ٹی وی کے ایک اور سیگمنٹ میں ہم اپنے ایک مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہیں. آج کی جو شخصیت ہے کمیونٹی کی بہت جانی پہچانی. سوشل ورک میں شی از ایکسیلنٹ. نیٹ ورکنگ میں ماشاءاللہ. اور جو نیکی کے کام ہیں پاکستان میں، امریکہ میں، ابراڈ بھی ہر جگہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. میری مراد پکولی کی ڈائریکٹر طاہرہ دین سے ہے. یہ بہت ہی عرصہ سے کمیونٹی کی سروس میں سرگرداں ہے، نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان میں. تو آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مس طاہرہ دین، یہ جو پکولی کا ہینڈ پمپ پروجیکٹ ہے یہ شروع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پکولی کی ویب سائٹ پہ اور فیس بک پیجز پہ یہ بہت زیادہ اس میں لوگ بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں. اور پرٹیکولرلی جو رمضان المبارک ہے اس میں اپنے پیاروں کے لیے جو فوت ہو گئے ہیں، جو زندہ ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کے طور پہ ہینڈ پمپ لگا رہے ہیں. اور پانی صاف اور شفاف پینے کا فری میں انتظام ہو رہا ہے پاکستان میں. جی. تو تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے آپ کی نظر میں؟ جی ضرور. میں خود بھی پکولی کا ایک پارٹ کا حصہ ہوں میں جی. اور بہت عرصے سے پکولی کے ساتھ کام کر رہی ہوں میں. جی. اور اس میں جو ہمارے فاؤنڈر ہیں مدنی شیر صاحب ماشاءاللہ سے وہ بڑے کوئی نہ کوئی نئی چیزیں وہ نکالتے رہتے ہیں. جی. تو اس مرتبہ جو انہوں نے یہ کیا نا مجھے بہت پسند آیا. میں نے فیس بک پہ اور میں گروپ پہ بڑے عرصے سے دیکھ رہی ہوں. جی. الحمدللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ان کو اور فروغ دے. اور جو ہمارے سلمان شیخ صاحب ہیں جی. وہ اور قمر بشیر جو ہیں وہی مین اس میں جو رول پلے کر رہے ہیں. جی. تو ان کے ٹیلی فون نمبرز بھی آپ ڈسپلے ضرور کریں کہ لوگوں کو جو چاہتے ہیں کرنا، کیونکہ میں نے اس میں گروپ میں بہت سے نام کمیونٹی کے بھی دیکھے ہیں جن کے گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ اس کے نام کا لگوانا چاہتے ہیں. کیونکہ پانی پلانا اور وہ بھی صاف پانی آج کے دور میں دینا ایک بہت ہی بڑا اہم اور صدقہ جاریہ ہے اور بہت ہی اچھا اور نیک کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہماری کمیونٹی کو اس میں ضرور اگر ایک ایک کر کے بھی کریں گے تو اس سے ایک تو ہمارے گروپ کا جو ایک کام بڑا اچھا رہے گا اور دوسرا یہ کہ ایک صدقہ جاریہ ان کے لیے بھی اور کروانے والے. ہاں صحیح، بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اس کی رفلی جو ہے $150 کاسٹ ہے جو کہ امریکہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے. یعنی $5 ڈیلی بھی اگر آپ کسی باکس میں ڈالیں تو ود ان اے منتھ 150 آپ اسپیئر کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے والدین کے سال ثواب کے لیے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جب تک وہ پانی لوگ پیتے رہیں گے دعا بھی کریں گے ان کے لیے، صدقہ جاریہ بھی ہوگا ان کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ایک اسکول ہے یا کوئی چوپال ہے یا کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہزاروں لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، گاؤں کے، دیہات کے یا جو مزدور لوگ ہیں بیچارے، اگر ان کے لیے صاف شفاف پانی پینے کا انتظام ہو جائے تو وہ رہتی دنیا تک آپ کو دعا دیں گے. تو اس میں میں خود یہی فیس بک کے ذریعے اور اپنے گروپس کے ذریعے میں لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. حالانکہ یہاں پر ہر بندہ ہی اپنے اپنے لیول پہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس لیول تک پہنچتا ہے یا اتنی مطلب کوانٹٹی میں کر رہا ہے تو اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، اس کو ضرور اس چیز میں اس کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے آپ تھوڑا ہی کریں لیکن کریں. تھینک یو سو مچ طاہرہ دین. بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. ناظرین، آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں پاکستان زندہ باد ٹی وی کی طرف سے کسی اور مہمان شخصیت کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان کے غریب علاقوں میں جہاں پانی نایاب ہے، لوگ دور دور سے جا کر پینے کے لیے پانی لے کر آتے ہیں. پاکولی ان کے گھروں، مساجد، اسکولوں اور محلوں میں ہینڈ پمپ کے ذریعے پانی مہیا کر رہی ہے. ہمارے ساتھ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. یہ صدقہ جاریہ بھی ہے. تفصیلات کے لیے سلمان شیخ سے فون نمبر 516-458-4632 پر رابطہ قائم کیجیے. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب آپ کے پیاروں کا اللہ کے حضور بلاوا آتا ہے تو آخری سفر سے آخری آرام گاہ تک الریان فیونرل ہوم آپ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کے پیاروں کے غسل اور تدفین مکمل مذہبی اقتدار اور احترام کے ساتھ کی جاتی ہے. کووڈ جیسے مشکل موقع پر ہم نے کاروبار نہیں بلکہ خدمت کی سینکڑوں مسلمانوں کی. اللہ آپ کے پیاروں کو لمبی عمر دے. مگر کسی کے آخری سفر کے انتظامات کے لیے ہمیں کال کیجیے 347-259-0055 718-708-7925.